الرحمن الرحیم له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم۔ اسی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی زیادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی کم کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں و زمین کے خزانے، لیکن منافق سمجھتے نہیں، یعنی منافق اس بات کو سمجھتے نہیں۔ اس کو دنیاوی زبان سمجھنے والوں کو آسانی سے سمجھانے کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح دنیا میں کنجی ہوتی ہے، کنجی، تالے کی کنجی، خزانوں کی کنجی، اور اب آپ زمانہ ڈیولپ کر گیا ہے تو اس میں ریموٹ کو بھی جوڑ سکتے ہیں، ریموٹ کا بھی کام ہوتا ہے، جس چیز کو چاہیں اس سے کھول دیں، جس کو چاہیں بند کر دیں۔ اور اسی طریقے سے سوئچ بورڈ ہوتا ہے کہ اس سے جتنے کنیکشن ہیں، جس کو چاہیں بورڈ سے بٹن دبا کے کھول دیں، جس کو چاہیں بند کر دیں۔ تو جس طرح دنیا میں کنجی اور ریموٹ اور سوئچ بورڈ ہوتا ہے اور اس پر جس کا قبضہ ہو تو اس سے متعلق تمام چیزوں کو وہ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتا ہے، کھول سکتا ہے، بند کر سکتا ہے۔ اسی طرح دنیا اور آخرت کے تمام خزانوں اور فیصلوں اور امور اور تدبیر کی کنجی اور ریموٹ اور سوئچ بورڈ اللہ کے پاس ہے، وہ جس کے ساتھ جب جو چاہتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ کر دیتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ بات آئی ہے کہ اس کو کچھ کرنا بھی نہیں پڑتا، اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے، جب جس چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس وہ کہتا ہے کن ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ یاد رہے یہ سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ کے بارے میں تو ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، وہ ہر چیز کو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں ریموٹ، کنجی اور سوئچ بورڈ پر جس کا قبضہ ہے اس سے وہ چیزیں چھینی بھی جا سکتی ہیں اور ان کے ورک کو، ان کے کام کو کالعدم بھی کیا جا سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ بکل شیء علیم، بے شک وہی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے جو ان چیزوں کے بارے میں علم رکھتا ہو۔ تو اس میں توحید کا بیان ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس بات کا یقین رکھے کہ ہر چیز، چاہے نفع ہو یا نقصان ہو، عزت ہو، ذلت ہو، شفا ہو، بیماری ہو، صحت ہو یا مالداری ہو، حالت فقر ہو، کوئی بھی چیز جو ہے وہ جو ظاہر ہوتی ہے وہ اللہ کے فیصلے کے بغیر ظاہر نہیں ہوتی، اللہ کے فیصلے کے بغیر ظاہر نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کر لیا، ہماری وجہ سے یہ ہو گیا، اس میں یہ بات ہے کہ شکر تو ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عمل کی توفیق دی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے وہ برکتیں ظاہر کی، اتنا تو ہے، شکر بھی ہونا چاہیے، فخر بھی ہونا چاہیے، لیکن تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے تکبر جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے، بڑائی صرف اللہ کے لیے، کیونکہ بڑائی اس لیے اللہ کے لیے ہے کہ وہ کرنے والا ہے، وہ فعال لما یرید ہے، اور ہمارے لیے بڑائی اس لیے جائز نہیں کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہم سے، ہمارے ذریعے سے ہوئی ہے بظاہر،
اور وہ دکھ رہا ہے کہ ہم نے اتنا بڑا کام کر لیا، وہ اس کو کرنے میں ہم نے کوشش تو کی ہے، لیکن وہ کوشش جن چیزوں سے کی ہے وہ چیزیں اللہ ہی نے دی ہیں، ہم فعال نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا کا کوئی بھی انسان خالق نہیں ہو سکتا، صانع ہو سکتا ہے۔ کسی آدمی نے پلاسٹک کو پر محنت کر کے کرسی بنا لی تو وہ کرسی کا خالق نہیں ہو گیا، خالق اللہ ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی تھیں اور جو عقل و شعور دیا تھا، جو ذہانت دی تھی، جو تجربہ دیا تھا، جو فہم دیا تھا، اس کو استعمال کر کے اس کے ذریعے سے اللہ نے یہ کام کرایا کہ وہ کرسی تیار ہو گئی، وہ پلاسٹک کرسی میں تبدیل ہو گئی۔ تو وہ کرسی کا صانع تو، کاریگر تو کہلایا جا سکتا ہے، خالق نہیں کہلایا جا سکتا۔ بس یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ توحید کا سمجھنا آسان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔